واجب الاحترام سامعین و حاضرین حضرات، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، اور نہیں توفیق دی جاتی ان خصائل حمیدہ کی بجز ان کے جو صبر کرتے ہیں، اور نہیں توفیق دی جاتی ان کی مگر بڑے خوش نصیب کو۔ اور اے سننے والے، اگر شیطان کی طرف سے تیرے دل میں کوئی وسوسہ پیدا ہو تو اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگ، یقیناً وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے رات بھی ہے اور دن بھی، سورج بھی ہے اور چاند بھی۔ مت سجدہ کرو سورج کو اور نہ چاند کو، بلکہ سجدہ کرو اللہ کو جس نے انہیں پیدا فرمایا ہے، اگر تم واقعی اس کے عبادت گزار ہو۔ محترم حضرات، قرآن کریم فرقان حمید کی ان آیات بینات میں رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے، اس مقام بلندی پر پہنچنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ بڑا اہم اور خاص مقام ہے۔ اس منزل کو پانے کے لیے صبر کا ہونا لازم و ملزوم ہے۔ آج کی یہ جو پہلی آیت مبارکہ تلاوت کی گئی ہے، جس میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب خاص میں اور اس کے جوار رحمت میں وہی بندے پہنچ سکتے ہیں جو صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑ کر رکھتے ہیں۔ اس میں ایک بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے۔ آج چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم الجھنے لگ جاتے ہیں اور اگلے کے گلے پڑ جاتے ہیں، تو پھر وہ منزل جو ہم پانا چاہتے ہیں وہ کبھی بھی نہیں پا سکتے۔ اگر ایک چھوٹی سی بات برداشت کرنے کی ہمارے اندر قوت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، تو پھر یہ جو منزل ہے، یہ جو راہ ہے، اس راہ پر تو بڑی بڑی باتیں سننی پڑتی ہیں اور بڑی کٹھن منزلوں سے گزر کر وہاں تک پہنچنا پڑتا ہے۔ اور کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ جان کی بازی بھی لگانی پڑتی ہے۔ اس منزل کو پانے کے لیے وحدہ لا شریک کی ذات کے حسن کے جلوے کو دیکھنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، اور یہی وہ جلوہ تھا جسے دیکھنے کے لیے مولا حسین نے اپنے سر کو نیزے کی نوک پہ چڑھوانا برداشت کیا، معصوم علی اصغر کے حلق میں تیر لگوانا برداشت کیا، علی اکبر کی وہ 18 سال کی چڑھتی ہوئی جوانی کو اپنی آنکھوں کے سامنے قربان ہوتے ہوئے برداشت کیا۔ یہ تمام چیزیں جب بھی کوئی اس کی راہ میں نکلتا ہے تو یہ تمام چیزیں اس کے شانہ بشانہ ہوتی ہیں، ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اسی بات کو رب العالمین خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ اس مقام بلند تک پہنچنے کے لیے ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ جب تک صبر کا دامن مضبوطی سے نہ پکڑ لیا جائے، اس وقت تک یہاں قدم رکھنا ممکن نہیں ہے۔ چلنا تو دور کی بات ہے، ایک قدم رکھنا بھی فرمایا تمہارے لیے ممکن نہیں ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ شخص بڑا ہی خوش نصیب اور بلند اقبال ہے جس کو اس مقام تک رسائی حاصل ہوتی ہے۔ اور اس مضمون کو ختم کرنے سے پہلے ایک بڑی پیاری بات کہہ دی، جتنا تم اپنے حسن عمل سے خوبصورت روایات قائم کرنے کی کوشش کرو گے، شیطان بھی تمہیں اتنی ہی زیادہ کوشش کرے گا تمہیں بچھاڑنے کی، تمہیں ناکام کرنے کی، تمہیں رسوا کرنے کی، تمہیں پھسلانے کی۔ لیکن اگر تم نے ہر معاملے میں صبر کا دامن پکڑے رکھا تو پھر فرمایا تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہ بلا یہ کب گوارا کر سکتا ہے کہ تمہاری ذات میں نیکی، حسن خلق، پاک بازی کا ایک ایسا حسین
پھینک کر دنیا کے سامنے پیش ہو، جسے دیکھ کر دل بے ساختہ اس کی طرف کھینچے چلے آئیں، وہ ضرور تمہیں ڈنگ مارے گا، تمہاری پوری جد و جہد کو وہ ختم کرنا چاہے گا۔ تجھ سے کوئی ایسی بات صادر ہو جائے جس کا پتنگڑ بنا کر وہ تیری سیرت کی دلکشی اور جاذبیت کو ختم کر دے، اس لیے اپنے دشمن کے اس وار سے تجھے بھی ہمیشہ چوکنا رہنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ تو بچھاڑ دیا جائے۔ جب بھی شیطان کوئی ایسی بات تیرے دل میں ڈالے، تجھے چاہیے کہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کر لے، اور ضرورت ہے اس بات کی، اس لیے اپنی بے بسی اور ناتوانی کا اعتراف کرتے ہوئے بڑی عاجزی سے درخواست کر کہ وہ تجھے شیطان کی اس سازش سے بچا لے۔ وہ تیری درخواست سنے گا، اسے قبول کرے گا، وہ تیرے حال دل سے خوب آگاہ ہے، بس تو التجا کر، وہ سننے کے لیے بالکل تیار ہے۔ اور پھر رب العالمین خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، یہ جتنے سورج، چاند، ستاروں کے پجاری ہیں، رب فرما رہا ہے کہ یہ کس نے بنائے ہیں؟ یہ تو میری مخلوق ہے، میں ان کا خالق ہوں، ان کو تو میں نے پیدا کیا ہے اپنی وحدانیت کے دلائل کے لیے، یہ میری وحدانیت کا اعلان کر رہے ہیں اور رب کی حقانیت پر دلائل پیش کیے جا رہے ہیں۔ سورج اور چاند اکثر مشرک قوموں کے مسجود و معبود رہے ہیں، بتایا جا رہا ہے یہ خود نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو اس خالق کائنات کی قدرت و حکمت کی نشانیاں ہیں، جو کام اس نے ان کے سپرد کیا ہے اس کو انجام دینے میں مصروف ہیں۔ رات کو چاند طلوع ہوتا ہے اور سورج کا کہیں پتہ نہیں چلتا، صبح ہوتی ہے تو سورج نور افشانیاں کرتا ہوا نمودار ہو جاتا ہے اور چاند کو آنکھوں سے اوجھل کر دیا جاتا ہے۔ اگر یہ معبود ہوتے تو ہر وقت ہر جگہ موجود رہتے۔ مزید غور فرمائیے، دونوں روشن ہیں لیکن ہر ایک کی روشنی کی مقدار الگ الگ اور تاثیر جدا ہے، رفتار کسی کی تیز کسی کی سست، ان گوناگوں اختلافات میں بھی ہزاروں حکمتیں ہیں جو اہل نظر سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ فرمایا اس میں بھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں اگر تم ان میں غور و فکر کرنے والے ہو۔ تو محترم حضرات، آپ احباب کے سامنے یہ قرآن کی جو آیات بینات تلاوت ہوئیں، ان کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا عظیم سبق ہے، اور سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ ہمیں اپنے رب کی طرف جو توجہ دینی ہے تو اس میں پھر بڑی رکاوٹیں آتی ہیں۔ آپ ہمیشہ صبر کا دامن اپنے ہاتھ میں رکھیں، اس کا انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا، اور اس کا اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ کی سوچ بھی وہاں تک نہیں جا سکتی جتنا آپ کو فائدہ ہونے والا ہے۔ لیکن اپنے حسن اخلاق سے، اپنی زبان سے، اپنے کلام سے آپ اس انداز میں بولیں کہ اگلا دیکھنے والا خود متاثر ہو جائے، آپ کو بتانا نہ پڑے کہ میں بڑا صبر کرنے والا ہوں، وہ آپ کی سیرت کو دیکھ کر پہچان جائے، مانے نہ مانے دل میں وہ ضرور اعتراف کرے گا کہ ہاں یہ میں نے زیادتی کی ہے۔ لیکن آئیے، اللہ کا قرآن کہتا ہے جو اللہ کی طرف چل پڑتے ہیں پھر اللہ کی مدد ان کے شامل حال ہوتی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تنہا نہیں چھوڑتا، ان کو اکیلا نہیں چھوڑا جاتا، اللہ کی نصرت، اللہ کی فتح ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور جب بھی کوئی ایسا بندہ پھر اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے تو پھر رب اسے اپنا جلوہ دکھاتا ہے، اور ایسا جلوہ دکھاتا ہے کہ وہ 2 سجدے کرنے کے بعد بالکل مطمئن ہوتا ہے اور اس کے دل کو سکون ملتا ہے۔ اور جس بندے کے دل کو سکون ملے نا نماز کے اندر، وہ یہ پختہ یقین رکھے کہ میرے رب نے میری طرف نگاہ خاص فرما دی ہے۔ ویسے تو وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، لیکن ایک خاص نگاہ ہوتی ہے جب بندہ نماز پڑھے، دل کو سکون محسوس ہو، بندہ اطمینان سے ہو، اور اس کے بعد اس کی زندگی میں سکون آنا شروع ہو جائے تو سمجھ جائے کہ میرے رب کا یہ میرے اوپر فضل اور کرم ہو گیا ہے کہ میرے دل کو یہ جو سکون مل رہا ہے میرے رب نے میرے اوپر خاص نگاہ فرما دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے تصدق اور توسل سے ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔